یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مسلمانوں ہم نے جو تمہیں دیا ہے پاک صاف رزق کھایا کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں حلال مل رہا ہے، حلال پہچان رہے ہو، اس پر خدا کا شکر بجا لاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یہ آیت مفسرین کہتے اساس التحریم ہے اور اساس التحلیل بھی ہے۔ انبیاء و مرسلین کو بھی حکم ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر لوگوں حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل کو بعد میں ذکر کیا، حلال خوری کی تاکید پہلے کی گئی۔ انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ بخاری شریف اطعمہ میں ہے کہ خدمت اقدس میں جب کھانا آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے بی بی عائشہ سے کہ یہ کیا چیز ہے، کون لایا ہے؟ کھانے کا نام بتایا جاتا اور لانے والے کا پتہ چلتا، پھر آپ ہاتھ آگے بڑھاتے، کیونکہ جاہلیت کا زمانہ گزرا تھا، بتوں کے نام نظریں ہوتی تھی، لوگ برے ماحول چھوڑ کر صالح ماحول میں آئے تھے، احتیاط کی پھر بھی بہت شدید ضرورت تھی۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ابتدائی انسان آدم علیہ السلام، اس پر جو سارا آزمائش ٹوٹ پڑا تو وجہ قربان تھا شجر ممنوعہ کا۔ جنت ہی میں ایک درخت کے لیے کہا گیا لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں ہونا، فتکونا من الظالمین، سخت نقصان اٹھا لو گے۔ اور آدم علیہ السلام سے اس میں نسیان ہو گیا، بھول چوک ہو گئی۔ خود قرآن کہتا ہے نسیا آدم، حضرت بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بھولے سے بھی کوئی زہر کھائے تو نقصان تو ہوگا۔ علماء دین کہتے ہیں آدم گناہ کا مرتکب نہیں ہے، نقصان کا مرتکب ہے۔ انبیاء معاصی سے مبرہ و معصوم ہوتے ہیں۔ اور جب وہ نامناسب چیز چکھ لی گئی، قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب اس درخت میں سے چکھ لیا، پورا کھانے کا بھی ذکر نہیں آ رہا ہے، بدت لہما سوآتہما، شرمگاہیں کھل گئی اور کپڑے اتر گئے جنت کے۔ جنتی لباس جنتی انسان کے بدن پر رہتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس نامناسب کھانے سے جنتی لباس کا تحمل نہیں ہوا۔ یاد رکھنا یہ آج جو لوگ ننگے ہو گئے، چھڈے پہن کر گھومتے ہیں، آفاستینوں والے، ننگے سر، پانچے ڈکے ہوئے، یہ سب وہی کھانے پینے کی مار ہے جو ان کو لگ رہی ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے سے سب سے زیادہ بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی بے حیا و بے شرم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری ماں کے سامنے بیٹھا ہو، جوان بہن کے سامنے ہو، اس کے منہ سے بھی گند نکلتا ہے، اس کے اعضاء بھی گندے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دینی حلقوں کو ایک حد تک محفوظ فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں سب سے حلال رزق ان کا ہے، اور یہ رزق کے بارے میں انتہائی محتاط رہتے ہیں۔ جو چیزیں شرعاً ممنوع ہے، یہ تیجا ہے اور یہ چیلم ہے اور یہ برسی ہے اور یہ
کنڈے ہیں، میلاد شریف اور یہ عرس شریف کے کھانے، ان سب سے اہل حق بچتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے اور یہ غلط رسوم ہے، اس کا انعقاد بھی ناجائز ہے اور اس پر خرچ کرنا بھی ناجائز ہے اور اس کو کھانا پینا بھی ناجائز۔ تو ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے طالب علم تک ایک جیسے عقیدے اور لباس سے آباد و شاد ہوتا ہے، الحمدللہ۔ پھر جو لوگ ان سے ٹچ مچ ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ داڑیاں آباد کر دیتا ہے، اللہ ان کے گھروں میں پردہ لے آتا ہے، اللہ ان کی بیبیاں اور بہنیں اور گھر والیاں حجاب شرعی اختیار کر لیتی ہے، وہ بھی بھاری بر قمیص، بٹن پٹی دائیں بائیں پہ، ٹوپیاں سر پر، بعض بچے ہمارے وہ عمائم رکھتے ہیں، صافے باندھتے ہیں، صالحین کا رنگ ڈنگ اختیار کرتے ہیں۔ ان لم تکونوا منہم فتشبہوا، اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں تو ان کی شکل تو اختیار کرو۔ لأن التشبہ بالکرام فلاح، کامیاب لوگوں کے تشبہ سے بھی نجات ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک صاف چیزیں کھایا کرو۔ علماء نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ کھانا ہے، حلال ہے، گوشت پکا ہے، دودھ ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن اس میں اتنا خس و خاشاک گر گیا، اس میں اتنی مٹی پڑ گئی کہ صحت کے لیے مضر سمجھا جاتا ہے۔ تو علماء دین کہتے ہیں حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، اب قابل استعمال نہیں ہے، اس کو رکھ لے، علیحدہ کر لے، احترام کی وجہ سے کسی ایسی جگہ ڈالے کہ پاؤں نہ آئے، لیکن آپ نہ استعمال کریں۔ کبھی ایک چیز بہت صاف ستھری ہے، شیشے کی طرح چمک رہی ہے، لیکن ہے ناجائز، غلط چیز ہے، کسی رسم کا کھانا ہے، کسی بدعت کا ادا ہے، کسی بے دین جماعت کے کرتوت کا کھانا ہے، آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ اتنا سا پیٹ اللہ نے دیا ہے، اس میں گوبر نہیں ڈالے، نہ لیڈ ڈالے، نہ پاخانہ ڈالے، اس میں روٹی ڈالے، روٹی اتنی سی کھائی جاتی ہے اور اس سے انسان آباد و شاد رہتا ہے، اس کا دل و دماغ روشن ہوتا ہے۔